میں نے غالباً کچھ دن پہلے بھی یہ مسئلہ بتلایا تھا کہ اکثر لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں مسائل نہ سمجھنے کی وجہ سے، مسائل نہ سمجھنے کی وجہ سے سستی کرتے ہیں اور سستی کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اگر اس کے جسم پر کہیں غلاظت لگ گئی، جا رہا تھا اور گندی جگہ پہ اس کا پاؤں آ گیا، گٹر کے پانی میں پاؤں آ گیا۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ ہے کہ مجھ پر اب غسل واجب ہو گیا ہے، کیونکہ بھائی گندگی میں میرا پاؤں چلا گیا، تو اب میرا غسل ہی نہیں ہے۔ جب غسل ہی نہیں ہے تو پھر ابھی نماز کیسے پڑھوں؟ ابھی تو میں گھر پہ ہی نہیں ہوں۔ تو یاد رکھو، اگر کسی جگہ گندگی لگ جائے کپڑوں پر یا جسم پر، صرف اسی جگہ کو دھو لیں۔ اور اگر آپ کا وضو ہے نا تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ ایک عورت ہے، اس کے بچے نے پیشاب کیا، پوٹی کی، اب وہ اس کو دھلاتی ہے، وہ وضو میں ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا عورت کا گندگی میں ہاتھ مارنے کی وجہ سے۔ بس جہاں پر ہاتھ پہ گندگی لگی وہ ہاتھ دھو لے، کپڑوں پر اگر کوئی چھینٹا لگا تو کپڑے دھو لے، اس میں دوبارہ اسے وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ پتہ نہیں ہے نا، اس کی وجہ سے بچے نے پیشاب کی یا پوٹی کی، اس کو دھلائے گی، ابے بھائی سردی، اب کون وضو کرے یار دوبارہ۔ اب اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نماز بھی گئی۔ اور یہی حال مردوں کا بھی ہے کہ اگر کوئی گندگی میں پاؤں آ گیا، کوئی گندگی لگ گئی، سمجھتے ہیں کہ پورے اب غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، جس جگہ گندگی لگی ہے اس کو دھو لیا، بس اب جو ہے وہ آپ پاک ہو گئے ہیں، اس میں آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل جن وجہ سے واجب ہوتا ہے وہ وجوہات دوسری ہیں، یہ وجہ اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اسی لیے اب پھر اس میں بہت سے مسئلہ یہ ہے کہ نماز بہت سے لوگ جو نہیں پڑھتے، وہ کیا وجہ ہے؟ اکثریت ہمارے نوجوان بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت اصل میں پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے نا، وہ ایسا پیشاب کے بعد بھی لگتا ہے کہ قطرے آتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا علاج کروائیں، اس کے علاج ہیں، علاج کروائیں۔ علاج نہیں ہے تو اس کا طریقہ سیکھیں۔ یہ ہماری شریعت اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اس نے کسی چیز کا حل نہیں بتایا ہوا، ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا شریعت نے حل بتایا ہوا ہے۔ آپ اگر زیادہ اس میں شک میں نہ پڑیں، اگر ہے بھی اور محسوس بھی ہوتا ہے تو آدمی اپنے ہاتھ میں ٹیشو لے لے۔ اگر وہ سمجھتا ہے یار میں کہیں بیٹھوں گا یا چلوں گا تو آگے چل کے مجھے قطرے آ جائیں گے، تو وہ ہاتھ میں ٹیشو لے کر جب محسوس کرے کہ قطرہ نکل رہا ہے تو وہ ٹیشو وہاں جو ہے ہاتھ سے لگا لے اور اس قطرے کو ٹیشو کے اوپر لے لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیشو کا جو دوسرا خشک حصہ ہے اس سے اس مخصوص جگہ کو مل لے، اور اس کے بعد جو اس کو پھینک دے۔ اور وہ جو قطرہ نکل گیا، اب وہ جو پیشاب اپنے مخرج سے نکلا ہے، بس ادھر ہی آپ نے صاف ٹیشو اور خشک ٹیشو سے وہ اچھی طرح جگہ مل لی، آپ کا وہ عضو پاک ہو گیا۔ آپ کو دوبارہ استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دوبارہ کہیں جائیں پھر ٹھنڈا ٹھنڈا لگے، پھر لگے گا نہیں یار کچھ ہو گیا ہے مسئلہ، تو وہاں آپ نے ٹیشو کو اچھی طرح مل لیا خشک ٹیشو سے۔ تو شرط یہ ہے کہ وہ زیادہ اس گندگی کو پھیلائے نہیں، اس مخصوص جگہ پر 1 درہم سے زیادہ اس ایریے کو نہ پھیلائے۔ 1 درہم کتنا ہوتا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی میں پانی لیں اور ہتھیلی کو یوں بالکل سیدھا کر دیں، تو آپ کی ہتھیلی میں جتنا پانی کھڑا ہوا ہے یہ 1 درہم کے برابر ہے۔ تو ظاہر بات ہے اتنے ایریے میں وہ ٹیشو کو نہیں پھیرے گا، مخصوص جگہ پر ہی ٹیشو کو پھیرے گا۔ تو اب اس نے محسوس کیا کہ جو قطرے کا مجھے شک تھا وہ نکل گیا ہے، اب دوبارہ استنجا کرنا چاہے تو کر لے، لیکن نہیں کرنا چاہتا تو پتھر سے یا ٹیشو سے اگر اس نے اس جگہ قطرے کو لے لیا ہے اور اس میں اس نے خشک کر دیا ہے اور اس کو خشک پتھر یا خشک ٹیشو سے اس جگہ کو اچھی طرح مل لیا ہے، بس اس کا پاکی ہو گئی، اب زیادہ اس کو شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام جب جنگوں میں ہوتے تھے، بعض جگہوں پہ پانی نہیں ہوتا تھا، تو ان کو جب بڑا پیشاب بھی آتا تھا تو وہ پتھر سے اس کو صاف کر دیتے تھے۔ اور پانی کی ابھی نہیں ہے، پانی نہیں تھا، یا ابھی وقت نہیں ہے، یا جنگ کی حالت میں ہے، یا جناب ابھی وہ پانی میسر نہیں ہے، تو اسی سے وہ نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے وضو کر کے۔
کیونکہ شرط میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گندگی کے ایریا 1 درہم سے زیادہ پھیلنے نہ پائے. اگر وہ رگڑتے رگڑتے اتنے آگے تک کہ وہ علاقہ غیر سے بھی آگے نکال گیا تو پھر وہ مسئلہ پھر الگ ہے. لیکن اسی مخصوص جگہ پر اگر ٹیشو سے یا پتھر سے آپ نے پاکی حاصل کر لی اور آپ کو تسلی ہو گئی تو بس آپ کو پاکی ہو گئی ہے. اب اس میں زیادہ شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں میں نے کہا مسائل پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملات بنتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آدمی پہ شک شبہات میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ نفسیاتی پن نہ کریں. اسی لیے جو ہے نا حدیث میں جو سنت ہے اللہ کے نبی کا ایک عمل، وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی پانی کے چند قطرے لیتے اور اپنی شرمگاہ کی طرف پانی کو یوں مار دیا کرتے تھے قطرے، کپڑے کے اوپر سے ہی، کپڑے کے اندر سے نہیں، کپڑے کے اوپر سے ہی. اس میں ایک تو اشارہ ہوتا تھا کہ اللہ یہ ظاہر کو میں نے پاک کر دیا ہے، باطن کو تو پاک کر دے. اور دوسرا چونکہ ہمارے نبی سب کے نبی ہیں تو یہ نفسیاتی پن والوں کے لیے بھی یہ ایک طریقے سے حل ہے کہ اگر کسی کو تری محسوس بھی ہو، ارے یار تری سی لگ رہی ہے، تو وہ یہی سوچے ارے میں نے خود تو پانی مارا تھا، یہ وہی تری ہے. بس اس میں زیادہ تحقیق میں نہ پڑیں. آپ دیکھیں کسی چیز میں زیادہ تحقیق میں جو نہیں پڑتا نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اس کا اچھا ہی معاملہ کر دیتے ہیں. بہت سی چیزوں میں آدمی کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. تو بس اسی طریقے سے جیسے آج کسی کو وظیفہ بتا دیں نماز کے بعد، پھر اس میں آ کے حضرت وضو ہونا ضروری ہے، اچھا حضرت وہ قبلے کی طرف منہ ہونا، اچھا حضرت چلتے ہوئے پڑھ بھائی آپ نے جتنا سیکھا اتنا ہی اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا نا. اگر کوئی کوتاہی بھی رہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح نیت کی وجہ سے اس چیز کا اثر آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. تو اس لیے بنی اسرائیلیوں کی طرح شکوک و شبہات میں یہ یوں کیسے ہو، اچھا وہ گائے جس کو ذبح کرنی ہے رنگ کیسا ہو، یہ کیسا ہو، وہ کیسا ہو، تو اتنا زیادہ نفسیاتی پن کہ بار بار جو ہے وہ بعض دفعہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، جیسے ایکس رے مشین ایکس رے کو دیکھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر، یا قطرے تو نہیں لگے ہوئے. یہ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. جب 5-10 مرتبہ آپ اس طریقے سے اگنور کریں گے نا یہ نفسیاتی پن خود ہی ختم بھی ہو جائے گا. تھوڑے دن رہے گا، اتنی جلدی تو یہ چیز ختم بھی نہیں ہوتی ہے، تو لیکن آہستہ آہستہ ختم ہوگا. بعض دفعہ کچھ چیزیں وہ ہم نے اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے. ہمارے تخیلات میں ہم نے اس کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان دعا بھی مانگتا رہا کرے کہ اللہ مجھ سے شکوک و شبہات کو ختم کر دے، شک کو جو ہے وہ دور کر دے. تو یہ قطروں کی ناپاکی کا مسئلہ میں نے بتلایا. اس لیے نماز چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم سوچیں اس وجہ سے نماز ہم پہ معاف ہے. نماز معاف نہیں ہے. اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ قطرے واقعی لگا ہے اور شلوار پہ لگ گیا ہے تو بھائی دیکھیں واضح واضح آدمی بات کرتا ہے، آپ اس شلوار کے حصے کو آپ فوراً اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ بھائی اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہاں، تو ہاتھ میں لے لیا، اب جا کر کہیں اتنے حصے کو دھو لیا، بس پاک ہو گئے نا. اب آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی اس کے حل ہیں، اگر آدمی کرنا چاہے وہ حل بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور اگر آپ کو یہ شک ہے کہ یار ادھر ادھر زیادہ ہی لگ گئے تو پھر بھائی ایک ایریا اندازہ کر لیں اتنے، اس کو دھو لیں. کچھ دن اس طریقے سے کریں گے اور ساتھ ساتھ میں کچھ اگنور بھی کریں گے اور جو ہدایات میں نے بتائی ہیں اس پر عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ یہ نفسیاتی پن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کر دیں گے.